السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل اسلامی اقدار میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے اور اس کے جانشین اور خان کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اور خان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کے وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر مادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور خان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کو اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانی کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبے ہی پر قناعت کی تھی اور اس نے اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اور خان کی تخت نشینی کے وقت ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا، لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانی کی طاقت واقعتاً بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہیں۔ چنانچہ اور خان نے اس امر میں علاء الدین اور قارا خلیل سے، جو شاہی خاندان سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور علاء الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ قارا خلیل نے جو تجویز پیش کی، اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت بھی پیدا کر دی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اور خان کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی تھی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے، تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی۔ لیکن سلطان محمد رابع کی عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری بمطابق 1448 عیسوی سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا۔ اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو نوعمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زاہد و اتقاء کی وجہ سے مشہور تھا، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زیر بازو کی مرہون منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اس سلطان کی خاص نگرانی میں فن و حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں ہر درجہ سختی برتی جاتی تھی۔
جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کی مشکلات کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھیں، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے بھی سرفراز کرتا رہتا تھا۔ ینیچیری کے متعلق مزید معلومات آگے آئیں گی۔ ینیچیری کے بعد علاء الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقے کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاء الدین نے اب تنخواہوں کی بجائے انہیں جاگیریں دے دیں، اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچیری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت ینیچیری کی آہنی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں کی نعوشوں پر سے گزر کر ینیچیری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتی۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار 4 دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سلطان کے دائیں اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں اس کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاء الدین نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زعامت اور تیمار کہتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور خان کی عہد حکومت میں کی جانے والی مزید اصلاحات کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔